السلام علیکم سمبلا دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ یہ کچھ صورتحال بنی ہوئی ایسی ہے کہ آپ کے انکم ہاؤس میں یعنی سیکنڈ ہاؤس میں اس وقت سورج، مارس، یہ دونوں ستارے اکٹھے ہیں، اپوزٹ راہو ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ کنسنٹریشن پرابلم بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ذہن میں چل رہی ہیں، ابہام ہے، انڈیسائسونیس ہے، قوت فیصلہ تھوڑی سی کمزور ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مرکری آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ، وہ آپ کے اپنے ہاؤس میں ہے، ایگزالٹیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ایگزالٹیڈ ہونے کی وجہ سے ذہن میں خیالات بے تحاشا لا رہا ہے، لیکن اس کے ایکسپریشن میں شاید اس طریقے سے جس طریقے سے آپ سوچ رہے ہیں یا جس طریقے سے آپ آگے گفتگو چلانا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، اس میں تیزی یا تھوڑی سی شدت بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسٹرالوجیکل سائن میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا یہ پیریڈ آپ کا کام ڈاؤن ہونے کا، ریلیکس ہونے کا، موومنٹ کا، سفر کا، سیر و تفریح کا یہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ نائنتھ ہاؤس میں جوپیٹر اینڈ مون ایگزالٹیڈ پوزیشن میں موجود ہے۔ مون ایگزالٹیڈ ہے، جوپیٹر اس کے ساتھ ہے، ٹریول کو انڈیکیٹ کرتا ہے، اسپرچولی زبردست قسم کا ایک پیریڈ ہے۔ تو یہ وہ ان دوستوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو روحانی سفر کرنا چاہتے تھے، اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنا چاہتے تھے، بہتر ہونا چاہتے تھے، دور پار کے رشتہ داروں سے ملنا چاہتے تھے، یا کوئی ملنے آیا تھا اس کے لیے ٹائم نکالنا چاہتے تھے، تو یہ آپ کا ایک بہترین وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اخراجات میں ذرا سا مینج کرنا ہوگا، آپ کو چیزوں کو سنبھالنا ہوگا، پیسے کو سیو کرنا ہوگا، کیونکہ مارس جب آتا ہے اس ہاؤس میں آپ کے سیکنڈ، اور وہ بھی لبرا میں، تو خواہ دل میں نئے نئے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اچھی بلی بندی سیونگ کو بھی چھیڑنے کو دل کرتا ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ذرا بچ کے رہیے گا۔ اور ہاں سوری، میں نے تو گفتگو شروع کر دی، میں نے سوچا تھا سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اور ریکویسٹ یہ ہوگی کہ چینل کو سب سے پہلے سننے سے پہلے سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن دبائیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ واپس آتے ہیں پھر اسی کی طرف۔ ایک اینگل آپ کا، میں اسپیشلی آج آپ کے ساتھ گفتگو اس طرح کرنا چاہ رہا ہوں کہ سیونتھ ہاؤس آپ کا جو ہے نا، اس میں سیٹرن یعنی ایگزال کی جو پریزنس ہے، اور سن یعنی ایٹ دی ٹائم آف برتھ جو آپ کا سن ہے اس کے ساتھ اپوزیشن ہوتی ہے، تو یہاں پہ نا لیک آف کانفیڈنس بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کچھ کام ہیں جو ہونے ضروری ہوتے ہیں، لیکن ون آر دا ادر ریزن آپ انہیں ڈیلے کر رہے ہیں، فیصلہ کرنے میں مشکلیں آ رہی ہیں، یا فیصلے کی طرف طبیعت مائل نہیں ہو رہی، جبکہ خدا کی طرف سے جو رحمتیں ہیں، جو ایک خاص رشتہ ہوتا ہے ستاروں کا آپ کے ذہن کے ساتھ، سورج کے ساتھ، وہ ایک بہت بیلنس اور بہت بہترین ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جلدی کیجیے گا، بچوں سے متعلق فیصلہ کرنا، ایجوکیشن کنٹینیوٹی سے متعلق فیصلہ کرنا، کوئی رشتے ناتے ان سے متعلق فیصلہ کرنا، مقدمات، لٹیگیشن کیسز، ایسی کوئی چیزیں، تو ان سب کے بارے میں ریکنسیڈر کرنا، فالو اپ کرنا۔ اور دوسری اہم چیز، اگر بات جھگڑے کی ہو تو اسے پرولونگ نہ کیجیے گا۔ بزنس کے معاملات میں آربیٹریشن جسے کہتے ہیں کہ مل جل کے معاملات کو طے کرنا، وہ بہتر ہوگا۔ منی میٹرز میں جلد بازی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے سیکنڈ ہاؤس میں، اس میں اگر ریسیویبلز اور نہیں ہو رہے تو وہاں یعنی اپنے مزاج کی وجہ سے اپنے لوگوں کو ضائع نہ کیجیے گا، اس وقت کو تھوڑا سا سنبھال کے رکھیے گا۔ پیمنٹس ڈیلے ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں تو بے شک اس کا فائدہ، مطلب اس کو فیصلہ کر لیجیے گا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ نہ ملنے سے دیر سے ملنا بہتر ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی بزنس مل جل کے چلتا ہے۔ جاب سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑی سی سچویشن ٹرکی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ شاید کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی پرفارمنس کے راستے میں رکاوٹ ہیں، یا جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں، پرفارمنس دے رہے ہیں، اس کو اس طریقے سے سینئر آفیشلز کے سامنے پریزنٹ نہیں کر رہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت بنی ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں اپنے کولیگز، اپنے دوستوں، سجنوں کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ راہو ایک ایسا پلینٹ ہے جس کو ہم کہا جاتا ہے جاسوس قسم کا پلینٹ ہے، ویک پلینٹ ہے، ویسے اس کو متبادل کہا جاتا ہے زحل کا بھی۔ یہ آپ کے اس ہاؤس میں موجود ہے، 8th ہاؤس میں موجود ہے۔ جب 8th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے، وہ لوگ جن کے ذریعے آپ اپنے مالی معاملات بہتر کرتے ہیں، جو آپ کے لیے بینیفیشری ہوتے ہیں، وہاں آپ کے ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔
مواقع بھی ہیں، نئی اپرچونٹیز بھی بزنس کی آپ کے پاس آ رہی ہیں، کیونکہ آپ کا ٹائم بہت اچھا ہے. آپ جہاں بھی سیٹل ہیں اس سے نکل کے دوسرا شہر، دوسرا ملک یہ آپ کے لیے بلیسنگ کا سبب ہوگا. حتیٰ کہ آپ تھوڑی سی جگہ بدلتے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ زیادہ وقت اپنے آفس میں بیٹھیں بھی تو آپ تھوڑا سا موو کرتے رہیں، اپنی چیئر پہ زیادہ دیر نہ بیٹھیں، تھوڑا چلتے پھرتے رہیں، ذرا سا باہر نکلیں، سورج دیکھیں، ہوا لیں، پھر واپس اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھیں. تو اس سے بہت زیادہ پازیٹیو انرجی آپ کے اندر پیدا ہوگی. ویسے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ خواتین و حضرات جو مسلسل لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھتے ہیں، ڈیسک ٹاپ کے اوپر بیٹھتے ہیں اور اسکرین کو مسلسل دیکھتے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد کم از کم 2-3 منٹ کا وقفہ دیا کریں، سیٹ سے اٹھا کریں اور اپنی نظروں کو لیفٹ رائٹ گھمائیے گا، تاکہ جو ڈفرینٹ ٹائپ کی لائٹس آپ کی آنکھوں میں پڑتی ہیں اس کی وجہ سے برین افیکٹ ہوتا ہے، تھوڑا سلو ڈاؤن ہوتا ہے اور اس کے اثرات میموری پہ آتے ہیں. ابھی تو خیر بہت اچھی سسٹم سکرینز آ چکی ہیں جو اتنی امٹ نہیں کرتی ریز، اس سے پہلے ہوا کرتی تھی، کیونکہ ایک بیڈ ایکسپیریمنٹ میری اپنی زندگی میں آ چکا ہے، جس کی وجہ سے فار دا مومنٹ مجھے فیل ہوا تھا کہ شاید میری روشنائی آنکھوں کی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ کام کے پریشرز کی وجہ سے کچھ سال پہلے میں نے بہت دیر تک نان سٹاپ کام کرتا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد سڈنلی مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرے بلب فیوز ہو گئے ہیں، کچھ دکھائی نہیں دے رہا. تو ایسا ہوتا ہے. تو لہٰذا ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ہمارا رولنگ پلینٹ مرکری ہے، اور مرکری کا کام ٹمٹمانا ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا ہوتا ہے، اور جب ہم ان چیزوں کو خیال نہیں رکھتے تو اس کا افیکٹ ہمارے اوپر آتا ہے. سیکنڈ چیز جو اہم چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ ٹائم مینجمنٹ ہے. اپنی ٹائم مینجمنٹ بہتر کیجیے گا. اگر دن میں چارٹ بنا رکھا آپ نے 4-5 کام کرنے کا، تو ان 4-5 کاموں کو لسٹ میں ٹک مارک کرتے چلے جائیے گا، اور کم از کم 80% رزلٹ ایٹ دی اینڈ آف ڈے آپ کو ضرور اچیو کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مارس اینڈ سیٹرن جب اکٹھے ہوتے ہیں، اور سیٹرن اپوزٹ آپ کے برین کے، تو یہ سیٹ پروگرام کو بھی بدل دیتا ہے، پریورٹیز کو آگے پیچھے کر دیتا ہے. تو آپ نے اپنی پریورٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ڈے کا پلان کیجیے گا. ہیلتھ جو ہے وہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے. میں اس کے بارے میں کہوں گا کہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں معمولی سی بڑی ہو سکتی ہیں، پرابلمز ہو سکتے ہیں. کانسٹیپیشن اور پائلز خدا نخواستہ اگر اس کی انڈیکیشن آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو افیکٹ کر رہی ہیں، جو کہ مرکری کا ایک خاص ایشو ہے اور ورگوز اس سے گزرتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا اس کا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے. فریش فروٹس، ویجیٹیبل، پانی، جوس، اس کا استعمال زیادہ رکھیے گا، اور واک کرنا زیادہ بہتر ہوگا. موسم چینج ہو رہے ہیں، ویسے بھی اچھا دکھائی دیتا ہے. بچوں سے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے بھی یہ بڑا اچھا ہے، خاص کر بچوں کی ایجوکیشن اور کریئر سے متعلق بھی ہے. تو اس سلسلے میں اگر آپ کوئی پلان کرنا چاہتے ہیں تو جو کنسلٹنٹس ہیں یا اسکول کے ٹیچرز ہیں، سارا کچھ ہے، ان کی رائے سے کوئی کام کیجیے گا. بچوں کو جیسے اس سٹیج میں جہاں ایک سبجیکٹ سے نکل کے دوسرے سبجیکٹ کی طرف آ رہے ہیں، تو انہیں فورس کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. ان کے ایپٹیٹیوڈ، ان کا مزاج، ان کی طبیعت کو سمجھتے ہوئے کچھ سجیسٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. کنونشنل قسم کے سبجیکٹس اب خاصے چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے زمانے میں تو ہوا کرتا تھا کہ انجینئر، ڈاکٹر، دو ہی فیلڈ ہوا کرتے تھے. اب دنیا بہت بدل چکی ہے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو کہ فیوچر ہے، اور اسی میں آئی ٹی اور اس سے ریلیٹڈ جو سبجیکٹس ہیں، یہ بڑے امپارٹنٹ ہیں. اس لیے کہ مارس سیکنڈ ہاؤس میں ہوتا ہے بچوں سے متعلق. جب یہ دیتا ہے تو اپنے بچوں کو جب آپ گائیڈ کریں گے تو انہیں کرنٹ جو سچویشن ہے، جو مارکیٹ ٹرینڈ چل رہے ہیں، اس کے مطابق انہیں بتائیے گا. اور خاص کر ٹیچر سے متعلق میں یہ ضرور کہوں گا، کیونکہ یہ آپ کا ایگزالٹڈ پوزیشن ہے. اگر آپ ٹرینر اور ٹیچر ہیں تو بچوں کو آج کے دور کی مثالوں کے ساتھ سبجیکٹ بتانے کی کوشش کیجیے. اخلاقیات، ایتھکس ان میں انکلکیٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہ ہم سب کی تھوڑی سی ذمہ داری بھی ہے. تو یہ ہے دوستو، ایک پوزیشن بات کرنے کو تو کوئی حد نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا، تھوڑی سی بات ہو لیکن پر اثر ہو، جو آپ کے دل تک اثر کرے. تو سب اچھا کا ٹائم ہے، ایکسیپٹ مزاج تھوڑا سا مینیج کرنا ہے، اور غصے کی صورت میں اپنے اظہار کو قابو میں رکھنا ہے. مارس سیکنڈ ہاؤس میں آتا ہے تو کبھی کبھی برا سا لفظ استعمال کر دیتا ہوں، بے لگام کر دیتا ہے. مقصد آپ کا نہیں ہوتا ہے، لیکن اسی وجہ سے ایک بیڈ امپریشن پیدا ہوتا ہے. تو اس چیز کو سوچتے رہیے گا. اور ہاں، جیسے میں نے آپ سے مڈ میں ریکویسٹ کی تھی، چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، دوستوں کو بتائیے گا. اگلے ہفتے پھر آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے اور کوئی نئے اینگلز شیئر کریں گے. خدا حافظ.